الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معیت کی بحث جاری ہے میرے سامعین کرام، اور بات یہ چل رہی تھی کہ اشاعرہ کلابیہ اور تمام حلولیہ اور جو اہل بدعات ہیں، معیت کے سلسلے میں ان کا قول و مذہب مختصراً یہ ہے کہ ان اللہ فی کل مکان، کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قول باطل ہے اور ہر درجہ فاسد ہے، کہ یہ اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور وہ جن دلائل سے استدلال کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کا استدلال غلط اور بیجا ہے۔ ہم ترتیب وار کچھ باتیں ان کے قول کے رد و ابطال کے سلسلے میں عرض کر رہے ہیں، آپ حضرات بغور سنیں۔ یاد رہے کہ ان کا یہ قول اس لیے باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اس کے بنیادی معانی پر مشتمل معیت کی اور آیات، اس کے اندر بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ گویا متقیوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محسنین ہیں، مخلصین ہیں۔ اس میں معیت کو اللہ تعالیٰ نے مختص کیا ان بندوں کے ساتھ جن میں یہ صفت ہو کہ ان میں تقوی پایا جائے، ان بندوں کے ساتھ مختص کیا اپنی معیت کو کہ جو احسان و اخلاص والے ہیں۔ اس کو مفہوم صفت کہتے ہیں، اور مفہوم صفت کا مفہوم مخالف بھی پایا جاتا ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کہ جن کے اندر یہ اوصاف نہ پائے جائیں، یعنی جو صاحب تقوی نہ ہوں، جو اخلاص و احسان والے نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مفہوم مخالف کے لحاظ سے اور اس کا اعتبار صفات میں کیا جاتا ہے، خود یہ لازم آتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ غیر متقی، کافر، مشرک، منافق، بد عمل، بد کردار، ایسے ہی مخلصین و محسنین کے برعکس جو ریاکار، شرک جلی، شرک خفی وغیرہ وغیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تمہاری بات تو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں غلط ٹھہرتی ہے کہ تم تو کہتے ہو ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، حال فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ تو اس سے تو یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے خود مختص کیا اہل تقوی اور اہل احسان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل تقوی اور اہل احسان نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ
نہیں ہوتا ہے۔ اشاعرہ کے قول کے بطلان کی یہ پہلی دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم کا مطلب یہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اور یہی ان کا اپنا مذہب اور قول ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ مختلط ہے۔ ان کے گمان کے مطابق وجہ استدلال یہ ہے کہ ما یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور ما کا معنی معیت الذات ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کا یہ قول اس لیے ہے اور اس لیے اس پر مصر ہے، اسی لیے اس کو اپنا قول و مذہب ان اہل بدعات نے اختیار کیا ہے کہ وہ استوا علی العرش کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے علو الذات کو بھی باطل قرار دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی ماں کے ساتھ اور ماں کے لفظ سے استدلال کرنے کی وجہ بھی باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت عربی میں ماں کے استعمال کی چند صورتیں، اہل عرب ماں کا استعمال کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ اس کی شکلیں زیادہ سے زیادہ 3 ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں کا معنی، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماں اقتران و مصاحبت کے لیے آتا ہے، لیکن یہ اقتران و مصاحبت کبھی معانی میں ہوتا ہے، اوصاف و خصائل میں معتبر مانا جاتا ہے، اور کبھی یہ مصاحبت و اقتران ماں کے بولنے کی صورت میں ذوات کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک ذات کا دوسرے ذات کے ساتھ ملا رہنا، پاس رہنا، ٹچ میں رہنا، اور اس کو معیت اختلاط آپ کہہ سکتے ہیں، اختلاطی معیت، اور کبھی مصاحبت اور اقتران یہ ہے ذوات میں تو ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ ایک ذات دوسری ذات کے پاس مختلف صورت میں نہیں بلکہ باقی دور ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ 3 صورتیں ماں کی استعمال کی ہیں۔ ہر ایک کی میں مثال سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، رہو صادقین کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کونوا مع الصادقین کا کیا مفہوم ہے اور اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ بھائی کہ کونوا مع ہم بذواتکم، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ اپنی ذات کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاں صادقین سے کون کون لوگ مراد ہیں؟ صادقین سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے نمبر پر تمام انبیاء و رسول جو ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، وہ انبیاء بھی صادقین میں ہیں۔
صدیقین خود صادقین میں سے ہیں، شہداء صادقین میں سے ہیں، صالحین صادقین میں سے ہیں. تو آیت کے نزول کے وقت جو اس امت کے شہداء صالحین صدیقین اور اس وصف صدق سے متصف اہل ایمان ہے وہ تو ہے ہی، اور جو سابق امتوں انبیاء و رسول اور ان کی امتوں کے اندر جو صادقین ہیں سب مراد ہیں، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے. اور اس سے صحیح معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وصف صدق سے وہ آراستہ و پیراستہ تھے، اپنے آپ کو اسی وصف اور اسی صفت یعنی صداقت، سچائی، راست بازی کی صفت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی آراستہ و پیراستہ کرو. یہ نہیں مانا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاؤ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ان کے ذات کے ساتھ ملاتے ہوئے اور چھوتے اور چھواتے ہوئے ہونا، یہ مانا نہیں. مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی صدق کی صفت پائی جانی چاہیے جو ان کے اندر تھی. تو یہ ہے سچائی والی بات. اسی طرح سے تو گویا کہنا یہ ہے کہ ہم اس صفت میں ان کے ساتھی بنے کہ جیسے وہ سچے تھے ویسے ہم سچے بنے. اور اس طرح سے آیت کریمہ کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، کونوا معہم فی صفت الصدق. کہ کلام عرب میں یوں ہی بولا جاتا ہے، میاں بیوی ہیں شادی شدہ، تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلانتم مع فلان، کہ فلاں عورت ابھی فلاں کے ساتھ تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں عورت جس کی شادی فلاں سے ہوئی تھی وہ اسی کی زوجیت اور اسی کے حوالے عقد میں ہے. جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی طلاق نہیں دیا ہے، اسی کی نکاح اور اسی کے عقد نکاح کے اندر وہ ہے، اب بھی باقی ہے، اور اس نے گویا اس کو طلاق نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ وہ ایک گاؤں میں رہتی ہو، شوہر دوسرے گاؤں میں رہتا ہو، وہ ایک شہر میں رہتی ہو، اور اس کا شوہر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہر کے اندر سکونت عارضی یا مستقل جو بھی اختیار کیے ہو. لیکن یہاں پر یہ بولنا کہ فلانتم مع فلان اے فی عقدہ، کہ فلانا فلاں کے ساتھ ہے یعنی اس کی زوجیت میں اور اس کے عقد نکاح میں باقی ہے، اور اس فلاں آدمی نے اس کو اپنی زوجیت سے الگ نہیں کیا ہے، مثلا طلاق نہیں دیا ہے. وہ تو ماں کا ایک معنی ہے اور یہ بولا جاتا ہے. لہذا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یا اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جیسے قرآنی لفظ کا اور عبارت کا، اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کلام کا یہ معنی نہیں مراد لیا رکھتا ہے کہ جہاں جہاں سارے لوگ ہیں وہاں اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے. یہ باطل معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے حرکت و عمل کو، حرکت و نشاط کو، ساری ایکٹیویٹیز کو، ان کے تمام حرکات و سکنات کو، ان کے اقوال و افعال کو اللہ جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، اور سب کی سنتا اور سب کی دیکھتا الی آخرہ. یہ معنی ہے کہ معیت العلم اور معیت الاحاطہ ہی اس کا صحیح معنی ہے. اور اس لیے بھی یہ صحیح معنی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے یہ عیب کی بات ہے، یہ ارباب حلول اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ بات کہنے میں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی لازم آئے گا. معاذ اللہ تعالی اللہ عما یقول هؤلاء الظالمون علوا کبیرا.
کہ اللہ جل وعلا معاذ اللہ طاہر غیر طاہر محل القاذورات الى آخری نقل کفر نواشد ہاں کہ ایسی جگہوں پر بھی ہے، اور یہ اللہ جل وعلا کی عظمت اس کی سبوحیت اور قدوسیت کے ہاں خلاف ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، جبکہ اللہ جل وعلا نے یہ خبر بھی دی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے، وہ بلندی پر ہے، اس کے لیے ہاں علو ذاتی حاصل ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ ان آیات اور ان صفات کی روشنی میں یہ معنی لینا وہ معکم اینما کنتم کا کہ ہر جگہ موجود ہے یوں بھی باطل ہے۔ اور بھی تیسرا استعمال بتانے کے بعد آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اشاعرہ میں سے جو حلولیہ ہیں اور ان کے جو ہم نوا دیگر لوگ ہیں، دیگر طوائف و فرق ہیں، ان کا قول باطل ہے۔ واللہ